زمانے طالب علمی میں کا ایک واقعہ سنا ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر سے تشریف لے آتے تو بعض اوقات طالب علموں کو اس ملک کے حالات بتاتے اور جو ان کے اندر صفات ہوتے ان کا تذکرہ کرتے، اور جو ان کے درمیان عیوب کو پاتے تو ان کا تذکرہ کبھی انہوں نے نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ تو فرمایا کہ جب حاجی عبدالوہاب صاحب یہ وزیرستان کے اجتماع پہ گئے تو وانا کے جو لوگ تھے انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کا استقبال کیا اسلحہ کو سامنے کرتے ہوئے، اور ان پر عجیب قسم کے ان کا استعمال کرتے ہوئے حاجی عبدالوہاب صاحب کا استقبال کیا۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے ان کے استقبال کو بخوب سراہا اور ان کی خوب تعریف کی۔ اور جب حاجی عبدالوہاب صاحب کی تشکیل ہوئی بلوچستان اجتماع کے لیے تو جب وہ وہاں سے واپس آئے تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے زمانے کے سب سے قریب اگر کسی مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہوں تو بلوچستان کے مسلمانوں کو دیکھو، یہ صحابہ کے زیادہ قریب ہے۔ انڈونیشیا گئے تھے تو جب واپس آئے تو فرمایا کہ مجھے انڈونیشیا کے لوگوں کے اخلاق اور نرم رویے کو دیکھ کر اس پہ رشک آتا ہے، کہ مجھے ان کے اخلاق اور نرم رویے کو دیکھ کر ان پہ رشک آتا ہے۔ جب یمن اجتماع کے لیے گئے تو واپس آئے تو فرمایا کہ یمن کی ایک مسجد میں جانا ہوا تو وہاں کے لوگوں نے مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگایا تھا۔ ہمارے جانے کے بعد وہاں کے لوگ تعلیم کا جو حلقہ لگا ہوا تھا وہ ہم جا کے پیچھے بیٹھ گئے سننے کے لیے، وہ لوگ بالکل توجہ کے ساتھ نہ ادھر ادھر ہمیں دیکھا نہ ہمارے لیے اٹھے، بس تعلیم کا جو حق تھا، تعلیم کے لیے جو ادب ہے ان کو خوب بجا لایا، اور تعلیم ہم نے بھی سن لی اور انہوں نے بھی سن لی۔ ان حلقے کے لیے پانی لایا گیا تو ایک برتن سے دائیں جانب سے پینا شروع کیا، سب نے پیتے پیتے آخری بندے تک پہنچا دیا اور سب نے پی لیا، کسی قسم کا تکلف کسی نے بھی نہیں کیا۔ افغانستان کے مسلمانوں کا ذکر کرتے تو فرماتے کاش مجھے بھی ان جیسا ایمان نصیب ہو جائے۔ تو امت مسلمہ کو آپس میں متحد کرنے کے لیے یہی اسلوب اپنانا ہوگا کہ دوسروں کی صفات کو دیکھا جائے، نہ کہ دوسروں کے عیوب کو دیکھا جائے۔